الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی شان اتنی بلند کی ہے کہ ماں کی عظمت اور شان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جسم میں سب سے کم تر عضو پاؤں کو سمجھا جا سکتا ہے، اس لیے جنت ماں کے پاؤں کے نیچے بتائی گئی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث میں ماں کے مقام و مرتبے پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ ارشاد بانی کا مفہوم ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، جواب نہ دو، بلکہ ان سے احترام سے بات کرو، نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے ساتھ سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرمائے، جس طرح انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کی ادائی پر زور دیا۔ اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ماں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جسے اس کی ماں کی تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، پہلے حکم میں تاکید مشترک ہے اور والدین کے ساتھ یکساں نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ دوسرے حکم میں صرف ماں کے لیے تاکید اور اس کی تکلیف کا ذکر کیا گیا۔ جب کوئی بات ضروری اور کہنے والا اس قدر منزلت رکھتا ہے تو بات کی اہمیت بھی مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ماں کی عظمت و بزرگی اور اس کے ادب و احترام کی قرآن پاک میں بار بار تاکید کی گئی ہے، اور اس پر مزید اضافہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے بعد مجھ پر کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ صحابی نے پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا تیری ماں کا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا مگر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی ارشاد فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ ایک طویل حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ فروز تھے کہ اچانک آپ نے آمین کے الفاظ بلند آواز سے 3 مرتبہ ادا فرمائے، پھر قریب بیٹھے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جس شخص نے اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت سے محروم رہا یا ان کی دل آزاری کی اور تکلیف کا سبب بنا تو وہ اپنے اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا۔ اس پر بھی آمین کہہ دیا۔ دوسری بار آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے آمین اس شخص کے بارے میں کہا جس نے اپنی زندگی رمضان مبارک کا مہینہ پایا لیکن اس کی برکتوں اور سعادتوں سے محروم رہا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تیسری بات جو جبریل علیہ السلام نے کہی اور اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آمین کہا،
اس شخص کے بارے میں جس کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا اور اس نے اپنے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا اور وہ اسی حالت میں ہی مر گیا تو گویا وہ اللہ کی رحمت سے دور جہنم میں جا گرا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد میں شرکت کی، اجازت حاصل کرنے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابی سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالی نے عرض کیا جی وہ زندہ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ جا اپنی ماں کی خدمت بجا لاتے رہو کہ اس سے تمہیں حج کا ثواب بھی ملے گا، عمرے کا بھی اور جہاد کا بھی ملے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے خدا نے تمہاری ماں کی نافرمانی تم پر حرام کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو والدہ کے بعد خالہ کے ساتھ ماں کے برابر حسن سلوک کی تاکید فرمائی۔ ماں حقیقت میں ایک گہوارہ ہے جس میں بچہ پرورش پاتا ہے۔ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہے جہاں بچہ تعلیم و تربیت کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر یہ کہ دین اخلاق سے وابستہ ہو تو معاشرے کو بہترین افراد مہیا ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ گود خود ہی دین اخلاق سے آ رہی ہو تو معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں ہی معاشرے کو بنانے اور بگاڑنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن و ترجمہ تفسیر پڑھانے کا اہتمام کرے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ اپنی تعلیم بھی بے حد ضروری ہے کیونکہ دینی تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے ورنہ وہ جانور کی طرح ہوتا ہے۔ بچوں کو بزرگوں کا ادب و احترام سکھایا جائے اور ماں اپنی اولاد کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے سختی سے روکے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا احترام اسی طرح کرنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہمیں ماں باپ کا کس طرح خیال کرنا چاہیے، کس طرح ان کا کہاں ماننا چاہیے۔ جس طرح آج ہم نے اس بیان کے اندر سنا، حدیث پاک بھی سنی، قرآن پاک کا مفہوم بھی سنا، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔